یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا، ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں، تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے۔ 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے، ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے، اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ، چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہوں نے یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے، توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں، اور گاڑیاں آصف علی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت، اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت۔ اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں، ڈینائل کوئی نہیں آیا۔ ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ MNA نہیں تھے، ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے، تو یہ بھی نہیں کہ MNA لیول تھے، ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدیں جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے۔ اینٹیکس اینڈ کارز belong ٹو دا کیبنٹ پول۔ تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے، وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں۔ جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے، اس سیٹ کی 2 چیزیں جو مزیدار ہیں جو ان صاحب نے، یہ عمر صاحب نے جو کی تھی، وہ یہ کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ، اور اس سے ایک ویلیویشن جو ان نے بنائی ہے اس سیٹ کی، وہ بنائی ہے $12 ملین کی، پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے، اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے۔ تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو، پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی۔ میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت، ہمیں وہاں سے ویلیویشن، میڈیا بھی آئے، ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا، اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو، وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے۔ اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی دبئی میں ہیں، کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو FIA نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا، اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے۔ اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے۔ تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا، ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا، لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے، اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے، ان کا نمبر بھی پتہ ہے، ان کو دبئی میں ان کا اتا پتہ بھی پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے، تو یہ جھوٹ بھی آپ کے سامنے انرتھ ہو جائے گا۔ تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے۔ ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں،
اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے، ان کے دفتروں کے لابیز میں، ان کے دفتروں میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرز ہیں ان کے یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرح بی بی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں، تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا، کوئی ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ رسیٹ لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے. ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے، بغیر کسی کنفرمیشن کے، بغیر کسی پروف کے، اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے. تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی، اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی، اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا، کہ یہ انسان تھے یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ای سی ایل سے، انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا، 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا، اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شریم مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر، خان صاحب کے اوپر حملہ، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے، تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے، جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا، کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھیں، ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی. اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کروکس کے ساتھ، کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹیڈ مین. یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹیڈ تھا. آپ نے پہلے خود ایف آئی اے نے، ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے، اس کے خلاف کیسز ہیں. پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے، جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں، اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ای سی ایل سے بھی ہٹا دیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر، اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے. اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے. کس نے دبئی سے نکلوایا، کس نے اس کو کینیا، ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا، کیا لنکس تھے. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا کہ یہ کرمنل ایک سامنے آ گیا ہے، اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے.